وحده بعظمى لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له وحده في ذاته وصفاته وعاداته وخصلات وحده لا شريك له في علم وحلم وحكم وحكمة ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وقيدنا ورسولنا ونبينا وشفيعنا ورفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت دی سچی اور پکی، پختہ اور مضبوط، بے عیب اور لا ریب، کامل اور مکمل اور آخری کتاب دے وچوں ایک آیات کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ سپارہ ہے 24، سورت ہے حامیم مومن، اور پا جڑا ہے وہ ہے دوجا، 24 سپارے دا پا ہے دوجا۔ آیت نمبر 46 جڑی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک دی دربار معلیٰ دے اندر انتہائی تضر و زاری نال درخواست ہے جو اللہ پاک دا صحیح معنی اور مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بزرگیں کو، ساتھیوں کو، وڈیاں اور چھوٹے کو اللہ پاک سمجھن دی توفیق نصیب کرے۔ ان دے بعد اللہ پاک میں کو تہا کو سارے مسلمانے کو کتاب اللہ دے مطابق، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق عرضہ نصیب فرماوے۔ اللہ پاک سارے مسلمانے کو ضد کنے، حسد کنے، اناد کنے، کینے کنے بچاوے۔ موضوع انتخاب یا موضوع تعین وہ پچھلے جمعے ہو گیا ہے۔ اج نویں انتخاب دی ضرورت کا نہیں۔ پچھلے جمعہ میں اعلان کر دیتا ہا، ساتھیوں کو دس دیتا ہا کہ آئندہ جمعہ بیان کرے سن عذاب قبر، کیونکہ گزشتہ جمعہ ایک مسئلہ بیان ہویا ہا جو مر ونجن دے بعد روح دا این جسم انصری نال کوئی قسم دا تعلق نہیں ہوندا۔ جیڑا جسم تساں ساں لوگ قبر وچ دفن کر کے اندے ہیں، این جسم نال روح دا تعلق نہیں ہوندا۔ این دے اتے اللہ دا قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تے ایک آدھ عبارت عالم دین دی میں پیش کیتی ہم، تو فوری طور تے اشکال پیدا تھی ویندا ہا کہ جب تعلق نہیں روح دا جسم نال تو پھر عذاب کی ہیں۔
تے جیرے ویلے اساں یہ مسئلہ بیان کرنی ہے قرآن حدیث دی روشنی دے اندر کہ بھئی تعلق نہیں، تو آکھن والے لوگ فوراً آکھ دین کہ بھئی یہ لوگ معتزلی ہیں، یہ عذاب قبر دے منکر ہے۔ جنہیں بھی ہو نا جلے مسئلہ بیان تھی دے تو فوراً آکھن والے لوگ آکھ دین کہ بھی جماعت اشاعت التوحید و سنت والے لوگ کون ہیں؟ معتزلی۔ بھئی یہ عذاب قبر دے منکر ہے نا، چونکہ جھوٹے بندے دی ایک علامت ہے جڑوں کنے جواب نہ بنے پیچھے وہ بہتان تراشا کرے، ایک جھوٹے دی خاص علامت ہی ہے اے ساڈے پچھو، یعنی ایویں جھوٹے اور کوڑ ہے، اتنا وڈا کوڑ تے جھوٹ ہے جویں ایک بندہ ہن اٹھی کے آ کے ہن تھی ہے بھی کوئی تو سارے لوگ تساں کو سمجھیا تو کوڑ مرے جی، یہ سارے پچھو ایویں کوڑ ہے، ایویں بہتان ہے جو بھی جماعت اشاعت التوحید والے عذاب قبر نہیں منے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اساں عذاب قبر دے گئے، کیا جملہ کیا؟ عذاب قبر دے قائل ہیں، منیندے ہیں، ان دے مثبت ہیں، بیان کریں ہیں، سارا کچھ ہے تے سارا کیتا تے کچھ ہے کہ عذاب قبر قرآن وچوں بھی مجمل طور تے ثابت ہے، حدیث شریف وچ ثابت ہے، اقوال صحابہ وچوں ثابت ہے، ائمہ احناف مجتہدین دی فقہ وچوں ثابت ہے۔ جب یہ چار چیزیں وچوں عذاب قبر ثابت ہے تے آخر اسا منکر بن کیویں سکدے ہیں؟ اسا کوئی کافر بننے جو عذاب قبر دا انکار کروں؟ ہوں تو کوئی لفظ ہے میرے سامنے؟ ہاں البتہ جڑی شے ہے تفصیلی طور تے وہ ہن بیان کریں گے۔ اتنا مسئلہ تھا پک گیا کہ اسا عذاب قبر دے منکر نہیں سے، عذاب قبر دے قائل ہیں۔ البتہ ایک دو گالیاں ذرا تمہیدی طور تے سنو، چاہوں دے بعد دلائل شروع کر دے سو، بڑی توجہ نال سنو، بڑی حاضر دماغی نال سنو تے یاد کرو ان کو۔ مسئلہ جتھاں اج تھوڑا جہاں اہم ہے اتھاں دکھا بھی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جن دے وچ مولوی پریشان ہوں گے، معمولی مسئلہ نہیں۔ پتا تو آخو کہ مولوی میں جان چھوڑا تو لگا وے سی، نہیں نہیں، یہ تو وہ مسئلہ ہے جنہیں مولوی پریشان۔ بعض مولوی تحقیقاں کر 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 چھکڑ ایک جملہ نہ کھنے عذاب قبر تا منیندوں پر ان دی کیفیت صورت طریقہ آیت نہیں سا کو علم اللہ جا مولوی جگڑے تیان کے بس کی تھی ہے۔ مسئلہ یہ جڑا اہم ہے جو اندے وچ پڑھے لکھے خود جڑے ہیں مستراب ہیں، متا تو سائیں کو کوئی معمولی مسئلہ سمجھو، بہرحال بڑی توجہ تو آپ کرنی پوس۔ ایک دو گالی پہلے سمجھو، اہل سنت والجماعت دا اے مسلک ہے قرآن حدیث کی روشنی دے اندر کہ مرن دے بعد نیک لوگیں واسطے راحت عیش عشرت لذت برحق، برے لوگیں واسطے عذاب تکلیف دکھ درد اے برحق۔ اہل سنت والجماعت آئی دے اتنے اتفاق ہے کہ نیک لوگیں واسطے انعام اور برے لوگیں کولو انتقام اے برحق ہے۔ یہ ٹوٹا سمجھ آ گیا نا؟ تو چنگے لوگیں واسطے نیک لوگیں واسطے انبیاء کیتے، شہداء کیتے، صالحین کیتے، صدیقین کیتے، صحیح العقیدہ مومن مسلمان واسطے اکرام انعام برحق۔ وہ مرن دے بعد تے ابو جہل تے وغیرہ وغیرہ جتنے کافر کھڑن سے وڈے وڈے ٹھیٹ سنادید انادید کافر جڑے ہیں انہیں واسطے سزا عذاب دکھ درد مرن دے بعد برحق۔ یہ آ گیا ٹوٹا سمجھ؟ اگو چلو۔ کئی بار علماء نے تساں سنیا ہو سی جو جہان ترائے، کیا جملہ تھا بیٹا؟ جہان ترائے ہیں،
جتھاں رہندے سہندے پے ہیں ایندے نام ہے عالم دنیا۔ جیڑے ویلے بندہ مر ویندے جتنا وچوں وقفہ گزردا پیا رہندے قیامت تک ایندے نام ہے عالم برزخ۔ جدن وقت مردے جیندے تھی تے اٹھی کھڑسن تے اگو جرا دور تے زمانہ شروع تھی سی اون دے نام ہے عالم آخرت۔ رائے جان بن گئے عالم دنیا، عالم برزخ تے عالم آخرت۔ سبق کو پھیرا دے سو تو بکسی عالم دنیا، عالم برزخ تے عالم آخرت۔ این دنیا دے اندر ہی تک کہیں کو کوئی اختلاف کا نہیں، آخرت دے اندر تک کہیں کوئی اختلاف کا نہیں، تے باقی کھڑے وچلا جہان جے کو عالم برزخ آدن۔ ہن میں تعبیر بھی پیا کرنا جو ہی عالم برزخ دے اندر عالم برزخ دے اندر چنگے واسطے انعام تے برے واسطے سزا، ہونی تعبیر کرتی ہوں نا عالم برزخ دے اندر یعنی مرن تو گھن کے او قیامت تک جیڑا اے عرصہ گزرنے، جیڑا اے وقت گزرنے، این دے اندر چنگے لوگے واسطے انعام تے برے لوگے واسطے سزا۔ اے برحق اتنا گل سمجھ آ گئی؟ اور تعبیر سمجھو، یہ جیڑی ہے نا قبر، لفظ سے قبر، میرے خیال ہے پہلے تو گزرا عالم برزخ تھوڑا جا سمجھا گی نا، مزید پیچھے قبر کچھ ایسو۔ برزخ عربی دا لفظ ہے، برزخ جڑا ہے نا عربی دا لفظ ہے، این دا لفظی لغوی معنی تھیندے اوٹ، آڑ، حجاب، پردہ۔ لفظ برزخ دا لغوی معنی کیا تھیندے؟ اوٹ، آڑ، حجاب، پردہ۔ جی برزخ دا معنی پردہ۔ برزخ جیڑی ہے ایویں سمجھو کہ پردہ ہے، ایڈو دنیا والے کیتے ہی پردہ تے آخرت والے کیتے پردہ، کیونکہ آدھے کھڑی ہے نا برزخ جیڑی کھڑی آدھے جی۔ ہن جیڑے والے برزخ دا معنی ہے پردہ، جے اون جاتے تیرا میرا وجود ونجے تاں برزخ نہیں، جو برزخ معنی تو پردہ ہے نا، جو تھا تیرا سارا وجود ہی پوج ونجے پردہ کی تاریا، تیرا سارا ہاتھ ونجے تاں پردہ نہیں، جے تیری ساری دیدوں تک پہنچے تاں پردہ نہیں، برزخ نہ راسی۔ برزخ وہ ہے کہ جتنا تیرا ساڈا کوئی حص نہیں ون سکتا، ہاں نہ تے کو نظرے نہ تیرے ہتھیں آوے کچھ ہی نہ دیے۔ اس واسطے عالم برزخ دے جتنے حالات ہیں تساں اکھیں نال، ہتھیں نال، وجود نال انہیں کو محسوس نہیں کر سکتے، الا ما شاء اللہ، جو کہنا ہے اگر اللہ اپنی قدرت کا دکھا لے تو ان کا انکار ہے۔ جملے میرے یاد کرے سو کیا جملہ آگے کرے؟ الا ما شاء اللہ، اگر اللہ اپنی قدرت کا دکھا لے کہیں موقع تے تو ان کا انکار نہیں۔ اور ہن ذرا قبر تشریح کرو۔ یہ لفظ قبر جڑا ہے نا قبر، اندے دو معنی، ایک ایندا معنی ہی وے عرفی، یعنی تواڈی ساری عرف وچ، تواڈی ساری اصطلاح وچ، تواڈے سارے عام محاورے وچ قبر کہہ کو سدن، بیا ہے شرعی معنی قبر دا، ایک معنی عرفی، ایک معنی شرعی۔ تہاڈی ساری عرف وچ قبر سدیندن ای کو جتنا تساں اساں مردہ دفن کرندے ہیں، تہاڈی ساری اصطلاح ای ہے قبر ہوں کو سدیندے ہیں جتنا تساں اساں مردہ دفن کرندے ہیں، ہوں کو سدیندے ہیں نا قبر۔ شریعت قبر سدیندی ہے، توجہ کر، شریعت قبر سدیندی ہے عالم برزخ کو، کیا جملہ ہے؟ شریعت قبر سدیندی ہے عالم برزخ کو۔ شریعت دی اصطلاح وچ این کھڈ کو جڑی توں مریندی، تیرا میرا بھرا چاچا بابا ماما وغیرہ مریندے، جتنا تو اساں میت دفن کریندے ہیں، تیرا ہاتھ ویندے، میرا ہاتھ ویندے، نظر ویندی ہے، ہر شے ویندی ہے، شریعت این کو قبر نہیں آتی، تیری ساری عرف وچ این کو قبر آتی۔ شریعت دی اصطلاح وچ قبر آدن عالم برزخ کو، جتنا نہ اکھ ونجے نہ ہاتھ ونجے۔
یہ لفظ سمجھ آ گئے؟ اگلا جملہ بڑا ضروری جملہ، توجہ کرو، انشاءاللہ یہ گال نہیں پکے سو نہ قرآن کی تھیں اڑسو نہ حدیثیں جڑسو، یہ نہ پکے سو تو اڑوے سو، یاد کرائے گا۔ جیرے ویلے دنیا دے اعتبار نال بحث کی سی نا قبر دی، کیا جملہ ہے کہ دنیا دے اعتبار نال دنیاوی احکام جیرے ویلے قبر دے آسن، اتھا قبر دا معنی عرفی تھی، اتھا قبر دا معنی مثلا ایک دنیا دا حکم ہے کہ میت کو دفن کرو، یہ دنیاوی حکم ہے نا، دنیا تو چلتا لگتا پہ، یہ قبر مراد تھی۔ اسی طرح دوتے جڑے ویلے دنیا دا حکم ہو سی، دنیا دے اندر قبر دی زیارت کیتی کرو، عبرت حاصل تھیندی ہے، یہ قبر آسی۔ جڑے ویلے دنیاوی طور دے اوتے حکم آسی کہ قبر دی عزت کیتی کرو، توہین نہ کیتی کرو، یہ قبر آسی، کیونکہ سارے دنیاوی احکام ہیں۔ مختصر کرنا پیا، جیرے ویلے مسئلہ اوسی ثواب دا یا عذاب دا، کیا جملہ ہے کہ مسئلہ اوسی ثواب دا یا عذاب دا، جے کو آنکھوں عالم برزخ دا مسئلہ، عالم آخرت دا مسئلہ، اتھا قبر کنے مراد عالم برزخ ہوسی، ایک قبر نہ ہو۔ فرق سمجھ آ رہے؟ جیرے ویلے دنیا دے احکام آسن تا اے عرفی قبر مراد ہوسی، جیرے ویلے ثواب عذاب دے مسئلے آسن عالم برزخ مراد ہوسی۔ اور اے تو آپ کو ممکن ہے سمجھنا، میں ذکر کر سنے نا، ویسے یہ کوئی تعجب خیز گال نہیں، یہ کوئی اینجی گال نہیں جیری ساری عام کتابیں وچ نہ ہوئے۔ ایک لفظ دے کئی معنی تھیندن، ایک لفظ دے کئی معنی تھیندن۔ اس واسطے لفظ نکاح دا معنی عقد نکاح بھی تھیندے، لفظ نکاح دا معنی وتی بھی تھیندے، اور ساری فقہ دے اندر، اصول فقہ دے اندر موجود ہے وقت۔ اور اسی طرح تے صرف ایک لفظ نہیں بلکہ کئی ایجے لفظ ہیں کہ ایک لفظ دا معنی ایک کچھ ہوندے، ایک معنی ہوندا کچھ ہوندے۔ اور انشاءاللہ جڑے تساں اے معنی کرے سو، نہ قرآن دے ایتیں دا انکار آسی، نہ حدیثیں دا انکار آسی، تے نہ دوجے روایت قرآن دا یا حدیثیں دا انکار آسی، ہر شے تے عمل کیتا۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی گا؟ جلے عذاب ثواب دا مسئلہ آسی تو کرے مراد قبر کے نے کیا ہو سی؟ عالم برزخ۔ ہن میں انشاءاللہ تمہیدی طور پہ جو کچھ آکھنا آکھ دیتے میں ہن دلائل شروع کریں نا، تے جیڑا کچھ آتا بیٹھا ہے انشاءاللہ یا قرآن دے تفسیریں وچوں یا حدیثیں وچوں یا علماء دے اقوال وچوں ثابت کرے سکتا ہے۔ یہ نہیں جو آپ بیٹھے آدھے ہیں، ساکو تے دعوی نہیں جو اساں کوئی بڑے مولوی ہیں لہذا جڑا ساری گال منو، بالکل۔ میں تو آپ کو کئی دفعہ آکھمی جو میں کدیں یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ بھی میں سب کو عالم بڑا ہی، میرا مطالعہ زیادہ ہے، میں تساں سارے مسلمانے وچوں کوئی زہد تقوی نیک زیادہ ہی میں کوئی دعویٰ نہیں۔ البتہ ہکو دعویٰ سمجھو یا گال سمجھو، یہ ضرور ہے کہ جرا مسئلہ سٹے تے بیان کرے سو پکا سچا ہو، بس یہ ذمہ دار ہے۔ نال اے مسئلہ ہے سٹے تے آدھا بیٹھا ہی مسئلہ ایو راسی، جے کمرے پوچھو بھی مسئلہ ایو راسی، اے نہیں جو مسئلہ کمرے وچ کچھ دسے ساں تے سٹے تے کچھ آکھساں، تقریر وچ کچھ آکھساں تے لکھ کچھ دے ساں، اے نہ ہو۔ لکھن واسطے تو میں تریشہ جو میں آدھا کھڑا مولوی دیر نہیں کرنے، جڑے حوالہ پوچھو مولوی بردن بھی دے، مولوی جب جو دے لکھ نہیں تے جے بخاری بھی حدیث کڑی تھی جلے پوچھان لگ دے مولوی بردن نہ کو بندے جو دے خالی پھر والا مولوی لکھ نہیں دے۔ میں تو کو کئی دفعہ آدھا بڑا تعجب تھی دے میں کو ایک گال میں اٹھاں کریں دا لکھ دیں دا، آخر وہ بلاؤں دا ثبوت کیوں نہیں ملے؟ ہاں یا تے واضح کر کے چاہ کھاں جو میں کہنے یہ غلطی تھی، یہ کتاب حوالہ نہیں، کوئی شرم دی گال نہیں۔ اور میں تو کئی دفعہ کہ بھی میرے کو سبقت لسانی تھی وے کہیں کوئی جملہ بندے کنے غلط نکلی وے انسان جو تھی یا کہیں کوئی میں مسئلہ لکھ دا اور میرے سامنے ایک کتاب روایت موجود ہے اور ان دے بعد میں کو تحقیق تھی ہے کہ مسئلہ غلط میں لکھے انشاءاللہ بلا تو لکھ دے سانج مسئلہ صحیح پلانا، اندے چاہیب کیا اندے کوئی عیب ہے؟
لیکن ایجا کم کریں مخلص لوگ، صحیح نیت والے لوگ، جو غلطی تھی ونجے تو غلطی کو غلطی چا مننے، یہ بھی مطلب ایک بہترین چیز ہے جو بندہ غلطی کو غلطی چا مننے، میں سمجھو غلطی کرے توبہ چا کرے۔ حتیٰ کہ کتابیں دے اندر میں پڑھے بزرگیں دے کتابیں دے اندر انہیں لکھے اگر ایک ولی اللہ ہوئے، نیک آدمی ہوئے، ظاہر گال ہے کہ غلطی تا نہیں تھی دی نبی کو لو، معصوم کون ہو دے؟ اللہ دا نبی، ولی تے معصوم نہیں ہو دے نا۔ اگر ولی کنے غلطی تھی ونجے اور غلطی چھوٹی نہ گناہ کبیرے جڑی غلطی تھی ونجے اور ان دے بعد غلطی دے بعد فوراً ولی توبہ چ کرے تو ولی دے شان وچ کمی نہیں ہے، جڑے اللہ معاف کر دیں دے سارا لکیر شکیجگی نامہ اعمال میں سمجھو میں صاف کرے جی میں پہلے کھڑا، پتہ نہیں دے واسطے کیوں تکلیف تھیندی ہے مولوی حضرات کو، غلطی ٹھیک ہے بلا چاہ کو غلط لکھے تھے جان چھوٹی کان مٹی، لیکن کھڑا میں سائیں میں اصل غلطی جٹے دی تسا سارے دی پھیرا پڑھ دو سارے اتنے 7 نمار ہوندے تھوڑے پھیرے پڑھن دے سارا ایک نمار دا 1 گھنٹہ سگد حق ہے۔ اصل غلطی جڑی ہے وہ جٹے دی ان پڑھیں دی آتی آنکھوں دی میں کیوں جے اگر تساں طرفداری نہ کرو مولوی دی تو مولوی انشاءاللہ سدھے تھی بس۔ آخر ہوں مولوی صاحب جڑے لکھ دیتے 5-10 بندے 20-100 بندہ ہوں دے پیچھو تو جمعہ پڑھ دے، ہوں دے پیچھو نماز پڑھ دیں، یہ لگے ونجن مخلص بن کے آخر مولوی صاحب یا لکھ دے یا اقرار کر میں غلط لکھ، مولوی پھر سکتے لیکن اصل تساں ہی مخلص نہیں بھیجنا، تساں ہی جے بن ونجو پکے تو ول دیکھو کی میں کم تھی دے۔ خیر بہرحال تمہیدی گالی سن گی جا تساں، میں پہلے مسئلہ اتھوں شروع پیا کریں دا جو کافریں واسطے برزخ دا عذاب برحق کیا کمی پیچھے والا تو آپ کو مختصر طور سے کر لکھ لے سان جو چنگے لوگیں واسطے برزخ دے انعام برحق مسئلہ روشی کرانے نا، کیونکہ وہ مسئلہ کے بیان کی تھی کھڑا تو واسطے وہ اشارہ چا کرے سان، یہ ذرا ثبوت پیش کر دیں۔ ایک ڈیٹھ وڈا کافر تھی گزرے اون دے نہ آوے فرعون، سنیو تو موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کی تو تھینے آخر دریا وچ تھیا غرق، آپ ہی تھی آتے نالوں دی قومی ہون فرعون غرق تھیندا پے پانی دے اندر، فرعون کتنا غرق تھا؟ فرعون بمائے لشکر غرق کتنا تھا؟ پانی دے اندر۔ قرآن دے لفظ سنو، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ اللہ رب العزت فرمیندن النار يعرضون عليها، فرعون تے فرعون دے لشکر دے اتے النار یعرضون بھا پیش کیتی ویندی ہے جی دوجا مانا النار یعرضون علیہا یا بھا دے اتے پیش کیتے ویندن فرعون تے اندہ لشکر کیا جملہ ہے کمی فرعون تے اندہ لشکر پیش کرنے مقصد ہے وے اے بھا عالم برزخ دے اندر بلدی پئیے ایویں سمجھو جہنم دکھ دی پئیے اتے اللہ پاک فرعون تے فرعون دے لشکر کو یعرضون دے سامنے کر دیندن اے پیشی مندر غدوا وعشیا صبح تھیندیے تاوی اندے سامنے پیش تھیندن جے شام تھیندیے تاوی اندے سامنے پیش تھیندن شام کو بھی عذاب تے پیش تھیندن تے صبح کو بھی عذاب تے عالم برزخ دا سارا زمانہ ہی میں گزر سی پیا شام سویلے فرعون تے اندہ لشکر بھا جا پیشا بھگتے سی پیا جی پھر کیا تھی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اتے جڑے دیوارن کے قیامت قائم تھی سی اون جاڑے حکم دے دیتا ویسی ادخلو
آل فرعون اشد العذاب، او فرعون تے اوندا لشکر سارے سخت عذاب دے اندر یعنی جہنم وچ داخل تھی ونجو۔ اے ہن قرآن پاک دے الفاظ، مانا کیتے سے سیدھا سادہ، اور نہ پھر قرآن دی تشریح کروں، قرآن پاک دی تشریح کروں نا۔ میں کتاب میں ایک کا چاہتی ہیں نمونے جو بھی باقی حوالے میں نقل کیتے وہ تو سنے گا، ہاں البتہ وہ حوالہ لکھے جی کتاب سارے کو موجود ہے وہ بھی دو چار دے۔ تفسیر ابن کثیر ہی آیات دے مات ہاتھوں لکھ دے، فَإِن توجہ کرو عبارت تفسیر ابن کثیر دی، فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ اور مسئلہ آتی اللہ تے اتنا فرمائے جو اساں فرعون تے اون دے لشکر والے کو انہیں تے بھا پیش کریں دے ہیں یا انہیں کو بھا دے اتے پیش کریں دے ہیں جی، ہن آیا انہیں دے جسم پیش تھیندن جڑے دریا وچ گلے ہن تے لڑے ہن، یا کوئی روح نے دے پیش تھیندن، جے جسم پیش تھیندن تے پیچھے جسم کو عذاب تھی سی، جے روح پیش تھیندن تے عذاب کا کو تھی سی، ایویں نہ تھی سی۔ لفظ سنو تفسیر دے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھدن فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ، بے شک انہیں فرعون تین دے لشکر دے روح، کیا لفظ ہے؟ تورزو علی النار، اور روح پیش کیتے ویندن بھا دے اتے شام کوئی نال تے صبح بھی نال، روح پیش کیتے جسم تے انہیں دا پانی دے اندر گل سڑ گیا، جسم تو انہیں دا داخل تھی گیا دریا دے اندر، او تمیاں جسم کو کٹھن والا بھی کوئی نہ کنا کٹ دینا، کہیں کو مچھاں کھا گیا، کہیں کو پرندے کھا گئے، درندے کھا گئے، واسی کھا گئے۔ اللہ پاک فرمیندے کو عذاب مل دے تے میاں کیڑی چیز کو مل دے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمیندے فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ، صبح تھیندیے تا روح ویندن جہنم دے سامنے پیش تھیون، جے شام تھیندیے تا روح ویندن کہ تانی راسن الہ قیام الساعت، اے میاں روحانی عذاب انہیں کو قیامت تک تھیندا راسی۔ یہ عذاب اگلا سنائے تفسیر دے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اجتماعت ارواحهم واجسادهم فی النار، جڑے دیوار قیامت قائم تھی سی، لفظی معنی بیٹھے کرنے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جڑے دیوار قیامت قائم تھی سی، اجتماعت ارواحهم واجسادهم، اون جڑے روح تے جسم کٹھے تھی کہ تے جہنم وچ ویسن، روح جسم کرن کٹے دی سن، مولوی دی کبرے کٹے کی دی کرے، میں تفسیر دے لات بیٹھا پڑھتا، اجتماعت ارواحهم واجسادهم فی النار، قیامت والے دین روح تے جسم کٹھے تھی کہ حالی عذاب روحیں کو پہ مل دن، ٹھیک ہے نا، حالی تمیاں سارا تکلیفاں روحیں کو پیا مل دن، قیامت والے دن اللہ پاک جسمی پیدا کرے سن، روح کو بھی اون دے نال جوڑ دے سن، ول کٹھے تھی کہ جہنم وچ ویس۔ ایک حوالہ لگو چلو جرا حوالہ ہن پیش کرن چاہتے ہیں وہ ہے روح المعانی دا، تفسیر روح المعانی حنفی دی بڑی تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی حنفی دی بڑی تفسیر، اے نقل فرمیندن ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود تغدو وتروح علی النار فذلک ارضها، مسئلہ مزید واضح کی نہ دے حوالے نال واضح کی ہو سو صاحب روح المعانی نقل کریں دے، کوئی بھی حوالہ آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لو روایت ہے، اور اسی طرح تے حضرت حزیل بن شرحبیل صحابی انہوں کو روایت ہے، ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود
فرعون دا لشکر جڑا ہے انہیں توجہ کرو انہیں دے روح جڑے ہیں او میاں کالے پرندے دے اندر داخل تھی ویندن کتا جس مثالی آگن نا انہیں دے میاں پکھی ہوندن کالے رنگ دے اللہ پاک انہیں دے اندر انہیں دے روح کو جا داخل کریں اتے ول جڑا ہے صبح شام بھادا انہیں کو گویا کہ سزا ملتی رہ ویندی ہے مفسر فرمیندن صحابی دا قول نہ کر کے فذالک ارضھا جڑا قرآن مجید آکھے النار یعرضون علیہا اوندا یہو مطلب ہے جسمن کے روح تریجا کرنا چاہتے ہیں یہ تفسیر قرطبی دا کیری تفسیر قرطبی ایک حوالہ جو اسی پہ آنا انشاءاللہ مسئلہ کھلتا ہی ہو تفسیر قرطبی پہلے لکھ دیں والجمہور علی ان ھذا الارض فی البرزخ اے میاں قرآن مجید جو آدے النار یعرضون علیہا فرعون دا عملہ جڑا ہے کافر اے بھا دے اتے پیش تھیندن صاحب قرطبی لکھ دیں والجمہور علی ان ھذا الارض فی البرزخ وہ میاں کوئی دنیا دے اندر تا پیش کائے نہیں تھیندے ہی قبر دے اندر تا پیش کائے نہیں تھیندے برزخ دے اندر پیش تھیندن یہ بات کتا پیش تھیندن برزخ مزید وضاحت فرمیندن وفی الحدیث عن ابن مسعود تفسیر قرطبی دی عبارت ہے حدیث دے اندر موجود ہے جہدے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ان ارواح آل فرعون ومن کان مثلهم من الکفار فرعون وی نال فرعون دا روح وی نال تے اوندے جڑے تے کافر ہوون مسئلہ بددا ہے نا فرعون جو ہے صرف مسئلہ میاں فرعون تے بندتا نہیں فرعون دے لشکر تے بندتا نہیں بلکہ ایویں سمجھو قیامت تک جیڑا بندہ بھی کافر بنے بزرگ فرمیندن تورض علی النار بالغداۃ والعشی صبح بھی میاں بھا دے اتے پیش تھیندن شام تھیندی تاں بھی بھا دے اتے پیش تھیندن کیا جملہ سنو یہ جملے بھی نال تے مزید جملہ نقل کریں حضرت عبداللہ بن مسعود ان ارواحهم فی اجواف طیر سود تغدو علی جہنم وتروح کل یوم مرتین ہن میاں کافریں دے روح جڑے ہیں کالے پرندے دے اندر داخل کر کے دو دفعہ جڑا ہے اللہ پاک جہنم دے اتے پیش کریں دن صبح کو بھی پیش کریں دن تے شام کو بھی پیش کریں دن تفسیر قرطبی وہ کیا حوالہ اور حوالہ جڑا ہون حوالہ پیش پہ کریں تفسیر ابن جریر طبری دا تقریباً میرے معلومات تک این وقت دنیا تے جتنا تفسیرہ مل دن سب تو پہلی تفسیر ابن جریر تفسیر ابن جریر طبری جڑی این وقت سب تو پہلی تفسیر جیرے ویلے 310 ہجری تھے سن 310 ہجری اون ویلے مفسر فوت ہے جی 310 ہجری دے اندر فوت 200 کئی وچ ہی پیدا ہویا نا وہ تشریح کرن فرمیندن انہم لما ہلکو کہ فرعون دا لشکر جیرے ویلے ہلاک تھین دریا دے اندر وَغَرَّقَهُمُ اللَّهُ تے اللہ پاک نے انہیں کو ان کے پانی وچ غرق کیتے ہلاکی میں تین پانی وچ جلے اللہ انہیں کو کیتے جنا غرق اگو اللہ کیا کیتے لفظ سنائے جُعِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ سُوَدٍ انہیں کو غرق کر کے مار کے دے جسم کو اللہ پاک نے انہیں دے روحیں کو کالے پرندے دے اندر داخل کیتے جسم ایڈے تو روح
فَهِيَ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ۔ ہن میاں صبح کو بھی نال تے شام کو بھی نال او پرندے دے اندر انہیں دے روح داخل تھی کہ بھاتے پیش انہیں تے إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ قیامت تک انہیں کوئی سزا تے عذاب ملتا رہے وے۔ ہن جیری میں آیت پڑھی ہے نا انہا مطلب تو مفسرین کنا سن رہی ہو تو سا جی آخری حوالہ پیش پہ کرنے ہیں نمبر میں سمجھو 5 یا 6 دا وہ حوالہ ہے کو جے تفسیر نیشہ پوری دے اندر لکھ دے وَفِي الْآيَاتِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَىٰ إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ انہی آیات دے کولو مسئلہ واضح تھی گیا جو قبر دا عذاب ثابت ہے۔ قبر کے مراد کیا کی دیامی عالم برزخ، قبر کے مراد کیا کی دیامی عالم برزخ۔ ہن جڑے ویلے کافریں دے عذاب دا ذکر آئے فرعون کافر نہیں، فرعون ہا یا ایندا لشکر ہا یا ایک مفسر لکھے تو یہ جڑے بھی ہیں جڑے انہیں دے عذاب دا ذکر کر رہی ہیں مفسر یہ آیات دے ماتحت تو کیا لکھ دیں جسم کو عذاب ہے کہ روحیں کو عذاب کو ذکر کر رہی ہیں مفسر روح کو ہوں نکڑی جی گالی سے کی پیو نا تو بلا بیان بلا کرے سا پھر آوے پک ویچی تو آپ ہوں میں کو دساں جیرے ویلے عذاب تھیندے کافر دے روح عالم برزخ دے اندر جی ہوں کراڑ کو آت تو ساڑے بھی عذاب ہی بھی جی جانور کھامے بھی نہیں عذاب ہے دریا وچ لوڑے بھی عذاب ہے یعنی موت جیڑے طریقے نال آوے تے جسم نال جو حشر گزرے عذاب برزخ دا نہیں گیا کہ نہیں کھڑے ٹھیک ہے کہیں جے اگر میں ہی آکھن پو ونجا بابا عذاب تھیندے این قبر دے اندر تے تھیندے این جسم کو جی کیا آکھا میں عذاب تھیندے این قبر دے اندر تے تھیندے این جسم کو تے او ہندوستان والا ہندو آکھیا چا میرا ابا تے چھکا لگا نہ این قبر وچ انے سان نہ جسم ہو سی نتیجے ایویں نہیں گل کیا ہندوستان دے کرار جڑے ہیں وہ تا این قبر دفن ہی نہیں کریں دے وہ تو جناب ہی میں سمجھو کچھاں کر کے کاچھاں بلائیں تے دکھتا پھوکا سچا تیل دے بس جھڑ 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 کرے نہ گیا کتی کیری شیری چاکی تھی کو جوڑا چھوڑی کو دریا سٹایا ہن میں کوڈا سی کو قبر ملی ہے جی ایندا جسم ری ہے ایندا مطلب کہ کوئی عذاب ہے کیا حالانکہ اصل عذاب تا ہاتھ کراڑے کیتے تے اسا مسلمان پکا کھنو جو عذاب ہی تھیندے ہی قبر تے ہی جسم کو تھیندے انہاں من بھی مسلمان کیتے کرا چھٹے رہے ہن جیڑا مطلب مفسرین بیان کر رہی ہیں قرآن بیان کیتے میں کو دسا اون مسئلہ اگر بیان کیتا ونجے تشریح میں کو دسا کوئی اشکال ہے اندے وچ قرار کو جو دل کی ون کر جسم نال عذاب تھی یہ آیت پڑھی سے تھوڑی جی ایک آیت بھی پڑھ دوں پیچھے حوالے تو کتاب اللہ تم سنے سائیں تو کو مار کا ولاد نہ مولوی اس لیے آپ کو تشریحاں کرنے بات اب یہ لکھے ہی کہیں کہانی ہے تے جڑے کئی کی مولوی آدن نا عذاب دے بابا ہی کپارے تھی دے عذاب دے بابا ہی جسم کو تھی دے سمجھے پہ کوئی نا تو چپ کر بھائی سارے جواب کو جی دیتے گا تو بلا دیساں دے کو جانا ابالے کیوں سی دو بڑے ابال ہیں میرے جماعتی ہیں میرے کو پوچھن کی تے ابالے پرلے نو نہیں میرے بس اچھا صحیح ہوں جیلے مولی صاحب آدھے جو عذاب تھیندے ہی قبر تے تھیندا ہی جسم کو ہے جیلے ویلے ہندو تے کرو نا سوال ہیں جی وہ کراڑے نا کیا تھی سی جواب تو آندا نہیں مولوی کیا پڑھ کیا اللہ دی قدرت ہے نا اللہ قادر نہیں ہوں یہ مول صاحب نے پوچھا اللہ دی قدرت کی بات پہ تھی آئی تھا یا قانون دی بات ہے قدرت تا اللہ دی زیر بھاس ہی نہیں اللہ پاک تا ہر شے تے قادر ہے جی نہ جسم تے روح کٹھے کھڑے رہن دنیا تا عذاب نہیں کرے نا اللہ
بات ایک ہو جائے کہ قانون کیا ہے شریعت دا، قرآن اور حدیث دا ضابطہ کیا ہے۔ اللہ دی قدرت زیر بحث نہیں، کوئی مسلمان اللہ دی قدرت بحث نہیں کر سکتا۔ قدرت کا انکار کرے تو کافر کرے، مسلمان تو اللہ دی قدرت کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن مولوی کو جواب نہیں آتا، تاں اللہ دی قدرت دے سارے ون گندے، جواب نہیں سی آتا اصل دے اندر جی ہاں۔ جی سیدھا سادہ مسئلہ قرآن حدیث والا رکھیا تو انشاءاللہ اشکال ہی نہ پوے۔ بھی آیا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، سورۃ نوح سپارہ 29 جی ہوں پڑھتا بیٹا کتوں دیے، سورۃ نوح سپارہ 29 آیت نمبر ہی 25، سورۃ نوح دی آیت نمبر 25، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اللہ پاک فرمائن جری نوح علیہ السلام دی قوم ہے، مما خطیئاتہم اپنے گناہیں دی وجہ کول غرق کیتے گئے۔ 950 سال اللہ دا نبی واسطے تبلیغ کریندا رہ گیا، لیکن مار کے ایک ہی کوئی نہ سنی، بجز چند بندے دے کوئی مسلمان بھی نہ تھیا۔ تے جیرے ویلے اللہ دا عذاب آیا، طوفان آیا، ایویں سمجھو پتہ نہیں کتنے فٹ تے گزیں تانی پانی ہا۔ بعض کتابیں میں کھڑے رجب دے مہینے دے اندر طوفان آیا، نوح علیہ السلام تے انہیں دے خاص بندے بیڑی تے سوار تھی گئے، بیڑی چلدی رہے گی پانی دے اندر چلدی رہے گی، نامیاں توجہ کرو، نہ کوئی پہاڑ ہا جو بیڑی بن کے اتھاں لگے ہا تے حضرت اتر ونجن ہا، نہ کوئی اتنا اچا درخت ہا جو اتھاں ون کے اتر ونجن ہا، نہ کوئی اتنا تعمیر ہے جو میاں ون کے اتر ونجن ہا۔ نتیجہ نکتا جو جڑا وڈا پانی ہا، جڑا وڈا طوفان ہا، جو بیڑی گویا کہ کندھی لاون دی جہا بھی کوئی نہ، بیڑی جیڑی ہے پانی دے اندر تردی رہ گئی، تردی رہ گئی، تردی رہ گئی۔ آخرکار جڑے ویلے اللہ پاک دا جڑا کچھ حکم پورا کیا، بل اللہ نے حکم دیتا آسمان تو ہی پانی دے من بند تھی ون، زمین کو بھی حکم مل گیا زمین تو ہی بھی پانی اگلن بند کر دے ہوں۔ جیرے ویلے دنائے پاسوں پانی بند تھی گیا، دوبارہ اللہ نے حکم دیتا وہ پانیاں ہن خشک تھی ون شروع تھی ون تے زمین تو پیون شروع تھی ون، والی میں پانی آہستہ آہستہ گھٹ دیں تے زمین پینے پینے اتے یہ تاریخ بنی تقریباً محرم دا مہینہ جو بیڑی ایک پہاڑ تے انٹکی، اودو رجب اودو محرم اجرا طوفان ہا۔ اللہ رب العزت فرمیندن مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہیں دی وجہ کول مار کا غرق تھے پانی دے اندر، جسم مار کے دے لڑھے پانی دے اندر تے غرق تھے پانی دے اندر۔ وے میاں انہیں کو کڈھن والا ہی تا کوئی نہ ہا، انہیں کو دفن کفن کرن والا ہی تا کوئی نہ ہا، انہیں دی حفاظت کرن والا بھی تے کوئی نہ ہا، انہیں کو ایک قبر بھی تے دیون والا کوئی نہ۔ اللہ رب العزت فرمیندن فادخلوا نارا، اے جو پانی وچ غرق تھے تے او جہنم دے اندر داخل تھی گئے، بھا دے اندر۔ دیکھنے جو بھا وچ کیڑی شے گئی ہے، جسم تے گیا نہیں، جسم کیتا کھڑے پانی وچ، خود قرآن بیٹھا دے اغرقوا، اے غرق کیتے گئے اتے غرق تھیندے بندہ پانی دے اندر، سارا قرآن بیٹھا رہتے۔ نوح علیہ السلام دی قوم دے جسم تمیاں غرق تھے پانی دے اندر اتے اودو اللہ فرمیندے ادخلوا نارا، داخل تھی گئے بھا دے اندر۔ آخر کیڑی چیز گئی ہے؟ روح۔ کیڑی چیز گئی ہے؟ بھا دے اندر کیڑی چیز گئی ہے؟ سزا دے اندر کیڑی چیز گئی ہے؟ روح جی۔ ہن آپ میں آکھاں تے چس نہ بھی لیکن حوالہ اندر پڑھوں چا پیچھے انشاءاللہ کچھ ایک دا تقریباً 2 حوالے میرے کو نکل ہیں۔ روح المانی والا لکھ دے فادخلوا نارا ہے یا نار البرزخ، کیا لفظ لکھیں دی ہے یا نار البرزخ
قوم نوح کیڑی بھا دے اندر داخل تھی جیڑی برزخ والی بھائے کیڑی بھا تو کیڑا عذاب مل عالم برزخ دا اگو بے لفظ والمراد عذاب القبر برزخ نے مراد قبر دا عذاب قبر کے نے مراد کیا لکھتا برزخ دا عذاب نا گال برابر ہی دا سی نا اور تفسیر قطبی والا لکھ دنی آیت ماتات فرمیندن ہاذا یدل عذاب علی عذاب القبر قرآن دے لفظ دلالت کرندن جو عذاب قبر بر حق ہے عذاب قبر کے نمراد کہہ رہا عذاب برزخ عذاب برزخ یہ دو حوالے تو میں سنائیں ای آیت ماتات ہوں تو آپ اردو دی عبارت ایک سنے نا اور ہی آیات ماتات شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی انہیں لکھی ہے تفسیر عزیزی میری کیا ہے تفسیر عزیزی اصل فارسی وچوں دا اردو ترجمہ مل دے عام چھپ رہی ہے وہ کتاب اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہ وقت آدمی ہے اجان تانی تھوڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند بنیا بھی کوئی نہ بریلوی نے مدرسہ بنیا بھی کوئی نہ جی یہ دیوبندی بریلوی کا نہیں پہلے دا آدمی ٹھیک ہے نا مطلب بندہ آ کے میاں تو متاثر ہو سی لہٰذا دیوبندیا تو مجھے کرے گی نہیں اجانے دیوبندی بریلوی دا عنوان بھی قاعدہ پہلے تو لکھ دن ہی آیت ماتات فادخلوا نارا پہلے لکھ دن سو یہ قبر کے عذاب کے ثبوت پر صریح دلیل ہے کیا لکھنے آیت متعلق عذاب قبر واسطے صریح دلیل ہے صاف دلیل ہے یہ آیت کیا ہے عذاب قبر کیتے ہیں یہ عذاب قبر حضرت کت کو تھی دے جی کت کو تھی دے وہ سنو پھر لکھتے ہیں اور یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ نافرمانوں کی موت کیا جملہ بول رہی ہے نافرمانوں کی موت کسی طرح سے ہو کیا جملہ کسی طرح سے ہو پانی میں ڈوبنے سے یا آگ میں جلنے سے یا جانور کے کھا جانے سے نافرمان دی موت جی میں ہوئے جی نافرمان دی موت جی میں ہوئے پانی میں ڈوبنے سے یا آگ میں جلنے سے یا جانور کے کھا جانے سے جی میں ہی ہوگا کوئی کیا لکھ دن لیکن قبر کے عذاب میں ضرور گرفتار ہوتے ہیں قبر کے عذاب میں ہوں میں کوئی ایسا تو آپ بیٹھے لکھ دن کہ باہیں باہ سڑ ونجے جانور کھا ونجن پانی میں غرق تھی کو یہ قبر تک نہیں بنی ایک واتی مول قبر کا عذاب کا ہے کیا لکھ دن اور آپ بیٹھے آدم یہ کچھ جانور کھا دن وغیرہ وغیرہ لیکن اگو فرمیدن لیکن قبر کے عذاب میں ضرور گرفتار ہوتے ہیں اگر قبر کا عذاب کہہ رہا ہے اب سنو اور جو کچھ اس مردے پر جو قبر میں گاڑا جاتا ہے یعنی جرا عذاب تکلیف اون مردے کو تھی جرا قبر دفن پہ کریں دو وہی اس پر بھی ہوتا ہے وہ جو کچھ جانور کھا رہے جرا کچھ ای کو تھی دے وہ کو بھی تھی دے اگلا سنو اس واسطے کہ جو کچھ عذاب مجھے کرو قیمتی لفظ آگے ناکری جو کچھ عذاب ہے روح پر ہے اب کوئی غلط نظر آتے جو کچھ عذاب ہے سو روح پر ہے نہ بدن پر کیا لیکن لفظ کو سو جو کچھ عذاب ہے روح پر ہے نہ بدن پر تاکہ بدن کا باقی رہنا عذاب کے واسطے شرط ہو جی عذاب واسطے بدن کا رہنا ضروری کو نہیں چونکہ عذاب تو تھی دے روح کو ہون بھاویں جرا جسم گلے سڑے جانور کھاویں کچھ تھیویں حضرت فرمیندن ان کو عذاب ٹھیک ہے تو عذاب قبر یعنی عذاب برزخ بر حق جیندا کہ کو علماء لکھ رہی ہیں جسم کو کے روح کو جسم کو کے روح کو اچھا یہ چاہے تو نہیں رو یہ بطور پرچان کوئی پرچا تو نہیں پرچی ہوئے جو میرے مضمون اور متعلق ہوئے بس یہیں کو آخر تو یہ مہربانی کر کے ان بعد ساری تقریر نہ ختم کرو وقت میں نہ بس موضوع پورا کر لے یہ مہربانی کر کے کمرے تشریف کے نوائے مسئلے اپنے پوچھ بجائے ٹھیک ہے بھی مارکا ٹھیک ہے
یہ تفسیر عزیزی جنہیں میں عبارت پڑھیے یہ لاتی تھی جی، کوئی ساتھی دیکھنا چاہے تو بلا شک جمعہ دے بعد دے گنا ہے، یہ اردو ہے جی، عبارت میں نہیں پڑھ دی تھی تو کو یہ کتاب اردو ہے۔ یہ دوجی تفسیر ہے، اندے نام ہے معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب کی یہ تفسیر ہے، یہ بھی اردو دے اندر ہے۔ اندے میں تو ایک دو جملے سنا چھوڑا، بس ان کے بعد انشاءاللہ تو آپ کو اللہ کرے جی زد نہ ہوئے تو کافی ہے۔ مولانا صاحب پہلے لکھ دیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، جی لکھ دیں یعنی یہ لوگ اپنی خطاؤں کفر شرک کی وجہ سے پانی میں غرق کیے گئے، وہ پھر قوم نوح تو یہ آگ میں داخل ہو گئے۔ یہ متضاد عذاب کے ڈوبے پانی میں نکلے آگ میں حق تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں جہنم کی آگ تو مراد نہیں، یعنی کہ فادخلوا نارا کہنے مراد جہنم کی آگ مراد نہیں، کیونکہ اس میں داخلہ تو قیامت کے حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ یہ برزخی آگ ہے، جڑی آگ ہے برزخی، اور برزخ کے جڑی آگ ہوتی وہ عذاب قبر ہے۔ اگو سرخی لائی نے عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے، سرخی کیا لائی نے عذاب قبر قرآن سے اگو لفظ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ یعنی قبر میں رہنے کے زمانے میں بھی مردوں پر عذاب ہوگا، یعنی کہنے عالم برزخ یعنی قبر، قبر برزخ نے مراد قبر تو قبر کے مراد برزخ، رہنے کے زمانے میں بھی مردوں پر عذاب ہوگا۔ اب سنائے اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب قبر میں بد عمل کو عذاب ہوگا تو نیک عمل والوں کو ثواب اور نعمت بھی ملے گی، برے کو عذاب ملتی تو نیکے کو انعام ہی تو مل سکتا۔ اب سنائے احادیث صحیحہ متواترہ میں قبر کے اندر عذاب و ثواب ہونے کا بیان اس کثرت اور وضاحت سے آیا ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس پر امت کا اجماع اور اس کا اقرار اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مختلف کتاباں لاکھن عبارت پڑھ دیں ہیں انشاءاللہ کرتی تو واضح تھی اسی مسئلہ جو بھی قبر کیا چیز ہے اور عذاب کا کچھ دے۔ یہ جڑی کتاب ہم کھلنے پہ ہیں اندے نا ہی مظاہر حق، کیا کہ مظاہر حق، اور یہ مشکات شریف دی وقت اردو شرح مشہور ہے۔ مشکات شریف جڑی حدیث دی کتاب ہے یہ ان دی اردو شرح مشہور ہے، ایندا صفحہ ہی وے 185، مظاہر حق اردو اور جدید جلد اول تے صفحہ 185۔ مولانا صاحب لکھ دن عذاب قبر، توجہ کرائے، عذاب قبر قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ اور کلام نہیں۔ اب سنو، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، یعنی کہ نہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہاں قبر سے مراد 1.5-2 گز کا گڑھا نہیں ہے۔ کیا لفظ ہوتے بہن؟ 1.5-2 گز کا گڑھا، گڑھا سے کھڈ کو جی گز کو گز کھڈ مرے نے ہیں، لکھ دیں کہ یہاں قبر سے مراد محض 1.5-2 گز کا گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر کا مطلب عالم برزخ ہے۔ قبر کا مطلب عالم برزخ ہے جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک عالم ہے۔ اگو لفظ سنو اور توجہ کرو، اور یہ عالم ہر جگہ ہو سکتا ہے، جیسے بعض لوگ ڈوب جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، کیا مطلب یعنی انہیں کو بھی عذاب۔ ایک کتاب ہے نائے عقائد اسلام، مولانا عبدالحق صاحب حقانی دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھی ہوئی کتاب ہے، ان نام ہے عقائد اسلام، یعنی اپنے جانی نے اسلام دے عقیدے لی۔ ایندا جناب صفحہ 161، عقائد اسلام صفحہ 161۔
عبارت لکھ دیں مولانا صاحب فائدہ، موت کے بعد میت کی روح، کیا لکھ رہی ہے نا، موت کے بعد میت کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اور حقیقت میں اس جدائی کا نام موت ہے۔ اور سڈے نے کہ روح جسم کریں جدا تھی میں، یہ جسم جو بمنزل مرکب کے تھا، جسم ہوتے سواری روح دی، مرکب کے تھا، گل سڑ جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اور روح کو جس کو حکمہ نفس ناطقہ کہتے ہیں قائم رہتی ہے، روح چونکہ بندے دی قائم رہتی ہے، سو اس کو جزا و سزا دی جاتی ہے۔ کہ جڑی روح قائم رہتی جسم تو ہونا کہ مولانا صاحب فرمائیں سو اس کو جزا و سزا دی جاتی ہے، اس امر میں کل متفق ہیں۔ مولانا صاحب کا دعویٰ کو جے سزا جزا روح کو تھی تو سارے علماء دا این ہوتے اتفاق، یہی میرا دعویٰ۔ یہ آوے صفحہ 100 جناب 61 اور بیا ہے صفحہ 169، یہ کتاب دا عقائد اسلام دا صفحہ 169۔ اندر اندر مولانا صاحب لکھ دن ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اصل میں انسان روح ہے اور بدن اس کے تابع ہے، ثواب و عذاب بھی عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے۔ کیا لکھے ہیں؟ ثواب و عذاب عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے۔ پیچھو ایک نے لکھے نا مولانا صاحب، مومن حشر تک علیین میں آرام اٹھاتے ہیں، کافر حشر تک سجین میں عذاب پاتے ہیں۔ ان احادیث میں اور جن میں کہ قبر کے اندر ثواب و عقاب ثابت ہے، کچھ مخالفت نہیں، کچھ مخالفت ان اتحاشا لکھے مولانا صاحب لکھ دیں، کیونکہ جب یہ ثابت ہوا کہ قبر سے خاص وہ گڑھا مراد نہیں، یعنی کہ قبر سے وہ گڑھا مراد نہیں کہ جس میں جسم دفن کیا جاتا ہے، بلکہ عالم برزخ مراد ہے، خواہ کوئی پانی میں غرق ہو، خواہ آگ میں جل جاوے، تو اس کی وہی قبر ہے۔ کیا لفظ لکھے نے اس کی؟ اس صورت میں علیین سجین میں عذاب و ثواب ہونا عین قبر میں عذاب و ثواب ہے، کچھ مخالفت نہیں۔ چھوٹے سمجھ آ گئے تو اب اچھا صفحہ 170 ڈوتے دوسرا لفظ کرنے رائے پڑھوں گا جی کہیں وہ بولا تھا دے گنائے وقت میں نہ پائے۔ اگو مولانا صاحب لکھ دن سنی بدے اس علماء نے ذرا ان جواب دے رہی ہیں، بھائی مردے کو نظر دیے قبر 70 گز لمبی تھی ویندی ہے، سنیو تو نا تے بعد لوگ آدن بھائی بابا قبر ذرا وڈی بنا ہے، وڈی بنایا کر اٹھی نہیں سی بنا ہے، سنی نہیں گل مولانا صاحب ان کی تھوڑی جی بات فرمائے دن، کیونکہ قبر کے تنگ اور وسیع ہونے سے ہماری یہ مراد نہیں کہ یہ گڑھا کہ جسم کو جس میں چھپایا ہے وہ تنگ اور وسیع ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے یا قبر وڈی چھوٹی ٹیلی کڑی راندی ہے، بلکہ اس عالم میں روح پر تنگی اور کشادگی ہوتی ہے، اس عالم میں روح پر تنگی اور کشادگی ہوتی ہے، اور اصل قبر اس کی وہی ہے، اصل قبر اس کی اگلا سنو بات ہوگا کیا میں ہاں عرف عام میں چلا بولا ہے نا، عرف عام میں اسم جسم کے اعتبار سے اس گڑھے کو بھی قبر کہتے ہیں، عرف عام درست بولے نا کہنا اگو لکھ دیں، اگو بارہ لکھ دیں، ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ گڑھا قبر اصلی نہیں، چلا بھی دیکھیں نہیں، یہ گڑھا قبر اصلی نہیں جس کو تم قبر سمجھتے ہو، بلکہ مراد وہ ہے جو اب بیان ہو چکا، خواہ کوئی غرق ہو یا جلے یا کوئی جاندار اس کو کھا جاوے، اس کی روح سے بہر طور یہ معاملات پیش آتے ہیں، اس کی روح سے یہ معاملات پیش۔ ایک گال رہے گی ذرا تھوڑی تشریح کر کے تو میں عبارت سناواں تاکہ کوئی قسم کا اشکال نہ تھیوے۔ میں ایک جملہ بول گیا ہمیں پہلے
الا ماشاء اللہ دے لفظ نہ رہے میں کہ توجہ کرو عرف عام ای کو قبر سڑیں دے یہ جتھا اساں دنیا دے اعتبار میں دس کیا پہلے شریعتوں کو قبر سڑیں دی کیونکہ تیرا ساڈا ہاتھ ویندے تہیں عرفی قبر تک تیرا ساڈا اکھ ویندی ہے تہیں قبر تک ہیویں ہے نا اس واسطے توجہ کر کدا ہی کیا جملہ بیٹھا تھا کدا ہی اللہ پاک ہی عرفی قبر کریں جتھاں تے اساں مردے کو دفن کیتے کریں چنگی چیز دکھا دین کریں گندی چیز دکھا دیں کیونکہ او قبر جڑی اصلی قبر ہے شریعت جب قبر آدی عالم برزخ او تک نہ تیرا ہاتھ ونجے نہ اکھ ونجے نہ دیکھ سکے نہ پکڑ سکے ان کو اتھا جو کچھ پتہ نے بندے کو نہیں نظر آتا کیا سکتے کیونکہ اساں اوہ شے دیکھ سکتے ہیں جڑی دنیا تے گویا کے موجود ہے اس واسطے کدیں او شے دکھاڑن کیتے اللہ پاک کدیں ای قبر کولو خشبو سنگھا دین کدیں جڑا بھا دے لمبے دکھا دے یہ کدیں جملہ سن کے دے ہوں سنو مولانا دی بات فرمائے دن قبر عرف شرع میں اسی عالم کا نام ہے قبر عرف شرع میں اسی عالم کا نام ہے حشر کے بعد ارواح کو ان کے ابدان سے پھر متعلق کیا جاوے گا جنا قیامت کہیں تیجی والا روحیں تے جسمے کو آپ آتے تھے ملے سن اگو سنا لفظ اور کبھی مرنے کے بعد جسم پر بھی عذاب